آج 25 اپریل 2026 کی خوبصورت شام ہے اور ہم ایک خوبصورت مشاعرے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. یہ سخن بر انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھر کے شعراء کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی تخلیقات آپس میں شیئر کریں اور جغرافیائی سرحدیں قائل نہ ہوں. زیب النساء زیبی صاحب اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں. ایاز ساغر صاحب اس کے منتظم اعلیٰ ہیں. تنویر پور صاحب اس کی صدارت فرماتے ہیں اور میں ہوں اس کا میزبان مقبول شاکردی. میں جناب تنویر پور صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کو منور فرمائیں. جناب صدر محترم تنویر پور. بہت بہت شکریہ شاکر بھائی. آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سورہ دہر کی تلاوت سماعت فرمائیے. سورہ انسان بھی کہتے ہیں اسے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ دہر یا سورہ انسان سورہ نمبر 76 اس کی ابتدائی آیات آپ نے سماعت فرمائی اور جو منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں سماعت فرمائی. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا. اور یہ سورہ دہر کی ابتدائی آیات. زمانے میں سنو انسان پہ وقت ایسا بھی ہے گزرا. زمانے میں سنو انسان پہ وقت ایسا بھی ہے گزرا. نہ تھی جو ذکر کے قابل وہ ایسی شے جہاں میں تھا. نہ تھی جو ذکر کے قابل وہ ایسی شے جہاں میں تھا. بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو. بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو. سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو. سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو. فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا. پہلے سماعت کا ذکر ہے پھر بصارت کا. اب سائنس کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا پہلے دیکھتا بعد میں. ترتیب وہی ہے جو قرآن نے بتائی. بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو. سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو. جب ارواح کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں تو اس وقت بھی پہلے سماعت کا ہی ادراک ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم ارواح کو پیدا کر کے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے سنی آواز اور کہا قالوا بلا. اللہ نے کہا کہ گواہ رہنا شہید رہنا. تو میں نے اسی واقعے کا جو ہے میں نے انتصاب کیا ہے. اب میرا حمدیہ مجموعہ زبور و سخن
تو اسے میں نے کیا کہ روز اول کی اس آواز کے نام الست بربکم کہ جس سے سماعت کی اس کا پہلی مرتبہ ادراک ہوا. روحوں نے سنا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، تو سب نے سنا. سب سے پہلے سن کے میں جواب دیا قالوا بلا. جی جی تو وہاں بھی سماعت پہلے ہے اور ماں کے پیٹ میں بھی سماعت. بولنا سیکنڈ تھا، بولنا جو ہے وہ نمبر 2 پر ہے. جی ہاں، نہیں ہوا ہے نا الست بربکم قالوا بلا، پھر کہا شہیدنا، گواہ رہنا. سورہ اعراف میں ہے نا، سورہ اعراف میں ہے یہ. جی بالکل. اور یہ سورہ یہاں انسان کے لیے بتایا گیا سورہ دہر میں کہ بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو سماعت اور بصارت کی عطا، تم سب سنو دیکھو. کہتے ہیں بچہ سنتا پہلے دیکھتا بعد میں، یہ سائنس بھی بتا رہی. عطا کر کے یہ نعمت حق بشر کو آزماتا ہے، عطا کر کے یہ نعمت حق بشر کو آزماتا ہے. عمل جو بھی کرے انسان پھل اس کا ہی پاتا ہے، عمل جو بھی کرے انسان پھل اس کا ہی پاتا ہے. دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر، دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر. وہ چاہے بندہ شاکر یا ہو ناشکر اور کافر. دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر، وہ چاہے بندہ شاکر یا ہو ناشکر اور کافر. انسان کو اختیار دیا ہے نا، نفس ہمارا بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے یا تقدیر میں جو لکھ دیا گیا وہی ہے، غلط سمجھتے ہیں لوگ. تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ کے علم میں ساری باتیں کہ کون سی کیا ہوگی اس پہ ایمان لانا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک شعر میں نے کہا ہے کہ نہ سمجھو گے اس کو یہ مضمون ادق ہے، یہ تقدیر کیا ہے سنو علم حق ہے. کہ اللہ کو علم ہے کیا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے ہمیں. لیکن یہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ جو لکھ دیا بس وہی ہوگا. وہ تو لکھنے کے بعد میں قسمت الگ ہے، تقدیر الگ ہے. تقدیر ہے اللہ کا وہ علم جو اسے ہے کہ کون سی چیز. اور دیکھیے نا اس کی مثال قرآن سے مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو تقدیر جو لوح محفوظ کی بات ہے وہ ہر ایک پہ ظاہر نہیں کرتا، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے. انبیاء کو بھی نہیں بتائی اس نے بہت سی بات، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کیا ہے، وہ اسی کا رازداں ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ یونس علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو سمجھایا نہیں مانے، تنگ آ گئے. وہ انہوں نے کہا کہ عذاب لے آؤ یونس. تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ یہ عذاب مانگ رہے ہیں عذاب دے دے. تو ان کو بتایا گیا 3 دن میں عذاب آئے گا. اور یہ نکل گئے وہاں سے کہ اب تو عذاب آئے گا ان پہ. چلے گئے. 3 دن کے بعد جب ادھر سے قافلہ آ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اب میری قوم کا کیا حال ہے، اپنے قوم کے نام کی نانوا میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس پر ان کو بہت غصہ آیا، مطلب وہ بدگمان ہو گئے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تو کہا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا. اب میں وہاں جاؤں گا تو بڑا مذاق اڑے گا. وہ تو کہیں گے کہ میرا لے آیا عذاب تم، تو میری تو بڑی انسلٹ ہوگی، بڑی میری توہین ہوگی. تو اس کو وہ بالکل دل برآشتہ ہو کر کے اور وہ واپس نہیں لوٹے اور آگے چلے گئے. اللہ کے حکم کا انصاری نہیں کیا، چلے گئے غصے میں ناراض ہو کر. پھر وہ باقی قصہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ بیچ میں دریا آ گیا اور دریا میں کشتی میں بیٹھے، ڈولنے لگی، ڈوب گئے، مچھلی نے پیٹ میں بند کیا. اس کے بعد پھر ان کو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی، مجھے تو انصار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرمان آئے تو میں ناراض ہو کے یہ ہوگا. تو انہوں نے دعا پڑھی، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا ہے، بڑی جلالی بات ہے وہاں پہ، کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہیں کرتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں بند رکھتے. یہ موجود ہے سورہ صافات. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ مطلب تقدیر کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے کہ عذاب آئے گا لوٹے گا. اب وہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ صرف یونس کی قوم ایسی ہے کہ جس پر عذاب آ کے پلٹ گیا، ورنہ دنیا کے کوئی قوم ایسی نہیں ہے. اگر عذاب آیا، عذاب غیر مردود، وہ رد نہیں ہوا. جو عذاب آیا وہ آ کے ہی رہا. لیکن وہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح گڑ گڑا کے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اور اللہ کے علم میں تو تھا بالکل
تقدیر میں یہ تھا، لیکن تقدیر کی یہ بات یونس علیہ السلام کو پوری نہیں بتائی، ان کو صرف یہی کہا 3 دن میں عذاب آئے گا. بات غلط نہیں تھی، عذاب تو آیا تھا، تو بات غلط نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے. تو تقدیر اس کو کہتے ہیں اللہ کے علم کو، اس کو تو بے شک سب علم ہے. قیامت کو بعد کا بھی کیا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، لیکن وہ اس کا علم جو ہے اس بات میں مانے نہیں ہے کہ انسان عمل نہیں کرے، کیونکہ اس نے فرمایا نا کہ ہم نے بتا دیا راستہ. اب چاہے وہ ناشکرہ بنے، کافر بنے یا شکر ادا کرے، تو اس میں انسان وہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی قول ہے، ان کا بھی. ایک آدمی آپ سے وہ کہا کہ آپ بتائیے کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے، انسان کو اختیار ہے یا وہ مجبور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ. تو اپنے ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا اب تم تو ایسا کرو دونوں ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو. انہوں نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، 2 ٹانگ اٹھا کے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاؤں گا. آپ نے کہا دیکھو انسان اسی طرح اللہ نے اس کو اختیار دیا بھی اور نہیں بھی دیا ہے. تو جہاں تک تمہارے عمل ہے، عمل کے لیے تمہیں اختیار ہے، اور اسی لیے نتائج پہ اختیار نہیں، ہاں نتائج پہ اختیار نہیں. ہاں نتائج اختیار نہیں. جیسا کہ انہیں کا قول ہے نا حضرت علی کرم اللہ الصحیح منی اور ازمام من اللہ، کہ کوشش میری ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی پر ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اگر کوئی حج پہ جانے کا ارادہ کر لے اور اس کا وفات پا جائے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ارادہ ہے نا. وہ بات چیز اس کے اختیار میں نہیں تھی. جو چیز اختیار میں نہیں ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے، لیکن جہاں تک اختیار ہے وہاں تک تو پوچھا جائے گا. تو یہ بات ہے. تو بس تقدیر بھی وہی ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے. تو اس علم پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے. اول سے آخر تک ظاہر اس کو پتہ ہے، لیکن وہ تقدیر ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتا. وہ اتنا ہی جتنا بتانا چاہتا ہے بتاتا ہے. اب جو کو نہیں بتایا حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں بتایا. ایک کہا نا کہ عذاب آئے گا 3 دن، تو آیا تو تھا، غلط بات تھوڑی تھی. وہ بدگمان ہوئے، ناراض ہو گئے، مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے. پھر وہاں انہوں نے تسبیح کی، توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہیں بیان کرتے اور نادم نہیں ہوتے تو ہم انہیں قیامت کے دن تک بند رکھتے مچھلی کے پیٹ میں، مطلب رہائی نہیں ملتی ان کو. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو چونکہ نفس سے ہمارا تصدیق کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. ہاں دعا مانگنی چاہیے. مطلب وہ نازم ہے نا، ان کے نفس لوامہ نے ان کو مطلب وہ کیا، مائل کیا کہ انہوں نے غلطی کی کہ میں ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو گیا. مجھے انصاف تو کرنا چاہیے تھا کہ اس کی طرف سے کیا فرمان آتا ہے، کیوں بھائی عذاب پڑ. اور بعد میں جب وہ گئے تو قوم نے بڑی بھگت کی، تو سب ایمان لا چکے تھے. وہ تو ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی نا کہ میں جاؤں گا تو میری تو بڑی بے عزتی ہوگی، بہت مذاق اڑائیں گے میرا. تو لے آئے جی عذاب. وہ تو یہ سمجھ کے ناراض ہو گئے تھے، لیکن وہاں تو انہوں نے توبہ کی تھی. تو یہ بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان نہ مجبور ہے، نہ یہ نفس لوامہ بھی دیا ہے. وہی بات یہاں بھی فرمائی کہ عطا کر کے یہ نعمت حق بشر کو آزماتا ہے، عمل جو بھی کرے انسان پھل اس کا ہی پاتا ہے. دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر، وہ چاہے بند ہے شاکر یا ہو نا شکر اور کافر. سنو تیار ہیں زنجیریں توق اور آتش سوزاں، سنو تیار ہیں زنجیریں توق اور آتش سوزاں، جو ہیں کافر یہ ان کے واسطے ہم نے کیے ساما، جو ہیں کافر یہ ان کے واسطے ہم نے کیے ساما. مگر جو نیک ہیں ہوں گی سب ان کی خواہشیں پوری، مگر جو نیک ہیں ہوں گی سب ان کی خواہشیں پوری. پئیں گے جام ایسے جن میں آمیزش کافوری، پئیں گے جام ایسے جن میں آمیزش کافوری. یقیناً ہے یہی چشمہ خدا کے خاص بندوں کا، یقیناً ہے وہی چشمہ خدا کے خاص بندوں کا. جہاں چاہیں گے وہ اس کو وہیں بہتا ہوا ہوگا، جہاں چاہیں گے وہ اس کو وہیں بہتا ہوا ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. مطلب یہ کہ جب ان کو خواہش ہوگی پینے کی تو چشمہ خود بخود آ جائے گا سامنے. دنیا کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی کہ تلاش کرتے پھریں کہاں چشمہ ہے. وہاں ہر خواہش سامنے آ جائے گی. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ ظاہر. لیکن اس کے لیے وہی ہے کہ بھائی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے، اور دعا مانگیں. توفیق بھی وہی دیتا ہے، اسی سے توفیق مانگیں.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ایک صحابی کو کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت تیرے ذکر اور تیرے شکر میں کر سکوں. میں کیونکہ انسان کی توفیق میں نہیں ہے، کیونکہ انسان کے شیطان لگا ہوا ہے نا پیچھے. ظاہر لفظ لوامہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے. نفس امارہ بہکاتا ہے، اور شیطان کو بھی نفس امارہ نہیں بہکایا. ایک شاعر صاحب کا شعر یاد آ گیا، وہ عجیب سا شعر ہے کہ وہ شیطان نے گمراہ کیا ہے سب کو. شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ تو اب بتائیے نا. اب یہ شعر سن کے جو ملین لوگ ہیں وہ بڑے چھڑتے ہیں، واہ 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 کیا بات کہی. مطلب دل میں وسوسہ پیدا کر رہے ہیں نا کہ شیطان نے گمراہ کیا ہے سب کو. شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ تو ایک وسوسہ پیدا کرنے والی بات ہے کہ جب شیطان تھا ہی نہیں تو گمراہ کس نے کیا؟ نعوذ باللہ. بات کہاں جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پر. تو اس کا جواب میں نے دیا ہے غزل میں. تو میں نے کہا کہ نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا. نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا. تیرے دو دشمن ہیں اس دنیا میں، غافل مت ہو یہاں. شیطان کا تو خالی نفس ہمارا دشمن تھا، ہمارے دو دشمن ہیں. ہمارا نفس ہمارا بھی اور شیطان بھی لگا ہوا ہے. ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا ہے کیا نہیں؟ انسان کے ساتھ دو دشمن ہیں، شیطان بھی ہے اور نفس ہمارا بھی ہے. تو نفس ہمارا کا ذکر 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا. زلیخا کا جو واقعہ دیا ہے تو اس پہلی آیت میں وما بریو کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. نفس ہمارا تو ہمیشہ برائی سکھاتا ہے. اگر میرا رب میری برت نہیں کرتا تو میں بھٹک جاتا، زلیخا کے چکر میں آ جاتے، گناہ ہو جاتا ان سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ نفس ہمارا تو برائی سکھاتا ہے. اور نفس لوامہ کا ذکر سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 2 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس کی. قسم کھاتا ہوں میں روز قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس لوامہ کی جو کہ خود کو ہی ملامت کرتا ہے. یعنی اب کوئی گناہ ہو جائے تو خود نادم ہوتا ہے وہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. شاکر صاحب، تنویر پھول صاحب، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے، یہ آپ ہی چیزیں بیان کر سکتے ہیں. یہ تھے دعا میں یاد رکھیں بس. یہ تھے صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب جو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کی تفہیم جو ہے مفہوم تفہیم لا الہ الا انت سبحانک. میں